ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ ڈائیورس کر دو، تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے بیک وقت 2 بیٹیوں کی طلاق کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے الفاظ ارشاد فرمائے، اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما دے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب وہ اپنے بزنس ٹرپ پر سیریا گیا تو وہاں اس کو درندے نے پھاڑ ڈالا تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ نبوت کا 5واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الکہف نازل ہوئی۔ سورۃ الکہف جو 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں کے شروع میں ہے، ٹوٹل 110 آیات ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی جمعہ والے دن تلاوت کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور الحمدللہ اکثر و بیشتر مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر اوپنلی پریچنگ سٹارٹ کی تو مشرکین مکہ کی طرف سے ری ایکشن جو آیا اس کی کئی صورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آگے بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیا، مجنون تک کہہ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کی بھی کوشش کی، حتیٰ کہ قرآن پاک جو اللہ کی کلام ہے اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے کچھ عبارتیں بھی گھڑنے لگ گئے، اور پھر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تو شروع میں محفوظ تھی، باقی صحابہ کرام خاص طور پہ اس وقت کے لحاظ سے سوشل سٹیٹس جن کا ذرا کم، جیسے حضرت بلال غلام تھے امیہ بن خلف کے، لیکن مسلمان ہو گئے، تو پھر امیہ بن خلف نے کس طرح حضرت بلال کے ساتھ ظلم کیا اور زیادتیاں کی۔ اسی طرح زنیرہ، نہدیہ، 2 لونڈیاں، ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کی پوری فیملی اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں، اور ان کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ اپنی جگہ پہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے، بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ انسان بیان کرتے ہوئے بھی لرزتا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ انہوں نے سر عام کس طریقے سے جو ہے یہ ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پہ اللہ کی توفیق کے ساتھ پوری طرح ثابت قدم اور ڈٹے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پر جو ظلم کا آغاز ہوا وہ اس طرح سے کہ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو فرسٹ کزن بھی بنتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کے نکاح ہو چکے تھے، اور ابھی رخصتیاں نہیں ہوئی تھیں۔ اب اس اعتبار سے وہ داماد بھی بن گئے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ ڈائیورس کر دو، تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے بیک وقت 2 بیٹیوں کی طلاق کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا، اور پھر
عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ کا گریبان پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے الفاظ ارشاد فرمائے، اللہم صلِّ علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما دے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب وہ اپنے بزنس ٹرپ پر سیریا گیا تو وہاں اس کو درندے نے پھاڑ ڈالا تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈالی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، اور یہ ظلم کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشن ملا ہوا تھا اس کو بھی جاری رکھنا تھا۔ چنانچہ صفا پہاڑی کی بیک سائڈ کی طرف حضرت ارقم بن ابی الارقم ایک صحابی تھے، ان کی حویلی تھی، اس طرف عام طور پہ مشرکین مکہ کا آنا جانا بہت کم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مرکز بنا لیا، ہیڈ آفس بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام کو بھی جب جس کو موقع ملتا آپ کے پاس پہنچ جاتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز مل رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کا سلسلہ اور تربیت کا سلسلہ وہاں دارالارقم میں جاری رکھے ہوئے تھے۔ نبوت کا 5واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الکہف نازل ہوئی۔ سورۃ الکہف جو 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں کے شروع میں ہے، ٹوٹل 110 آیات ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی جمعہ والے دن تلاوت کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور الحمدللہ اکثر و بیشتر مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ خاص طور پہ اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا ہوں کہ انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے اور اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، لیکن اتنی بات کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان ہوا وہ چند نوجوان تھے جو اوریجنل کرسچینٹی پر عمل پیرا تھے، اور ان کے ساتھ بھی سودے بازی حتیٰ کہ ظلم و ستم بھی کیا گیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے، اور پھر جب دیکھا کہ اب قوم ہمیں نہیں چھوڑے گی تو پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر ایک غار میں جا کر آرام کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے 300 سے زیادہ سال تک ان کو وہاں سلائے رکھا۔ وہ واقعہ بیان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے یہ پیغام دیا گیا کہ دین، ایمان، عقیدہ بچانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنی برادری چھوڑ کے نکلتا ہے تو یہ بزدلی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اجازت دی، حبشہ، یہ جو اس وقت ایریٹریا اور ایتھوپیا کا علاقہ ہے، اس کا بادشاہ اسحمہ اس کا نام تھا، لیکن ٹائٹل نجاشی استعمال ہوتا تھا، جیسے مصر کا حکمران فرعون کہلاتا تھا، یہاں نجاشی وہ کرسچن تھا لیکن بڑا منصف اور عادل بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ جو لوگ مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے وہاں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہجرت حبشہ کیسے ہوئی اور کتنی مرتبہ ہوئی، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔